بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام أحمد وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مر امتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: ما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی اور ساتھیوں، آج یہ زندگی یعنی یہ عمل کا وقت ہے اور کل حساب ہے، یعنی آخرت میں حساب ہے. اور جب آخرت آئے گی تو پھر حساب ہوگا، عمل کا وقت ختم ہو چکا. اور شاید جب حساب کا وقت ہو تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ اگر مجھے ساری دنیا بھی دینی پڑے، میرے قبضہ میں ہو، وہ دے دوں، لیکن مجھے ایک لمحہ یا کچھ لمحے ایسے مل جائیں کہ جس میں میں رب کی اطاعت اور فرما برداری اور کر کے اپنے نامہ اعمال کو کچھ بہتر کر سکوں. تو یہ زندگی اور خاص طور پر جن مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں، 10 دن عشرہ ذو الحجہ کے، ان میں جو نیکی کر سکتے ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں، کسر نہ چھوڑیں، کمی نہ چھوڑیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتلانے میں، سمجھانے میں، راہ دکھانے میں اور خیر کے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ہماری کوتاہی، ہماری کم نصیبی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو بتلایا، جو سمجھایا، ہمارے پاس اپنی زندگی میں، اپنے دن میں اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہمارے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف بلانا، اور کوئی مقصد نہیں. اسی لیے اللہ نے آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا، اسی لیے آپ کو خاتم النبیین بنایا. اللہ کی توحید، اللہ کی شریعت اور اللہ کی ذات کی طرف بلانا، بس.
ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ساری زندگی جس مقصد کے لیے گزاری، ہمارے پاس اس مقصد کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکل سکتے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلا کر گئے ہیں، انہی میں سے ایک حدیث مبارک، اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا، یعنی اسراء کی رات، اسراء اور معراج کی رات، اور یہ اسراء اور معراج کا سفر اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی عظمت، ان کی بڑائی اور ان کی منقبت کو جاننے کے لیے صرف یہ ایک سفر بڑا کافی ہے، صرف ایک سفر۔ رات کے کچھ حصے میں، ساری رات بھی نہیں، کچھ حصے میں کہاں لے جایا گیا، اور رات ختم ہونے سے پہلے کیا کچھ اللہ نے عطا فرما کے انہیں واپس مکہ میں ان کے پہنچنے کا بندوبست کر دیا۔ تو اسی رات کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اوپر لے جایا گیا تو وہاں ان کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوتی ہے، اپنے ان دادا سے کہ جن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی نا، تو اللہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی دعا کا نتیجہ آخرت سے پہلے دکھایا، آخرت سے پہلے دکھایا کہ ابراہیم دیکھو، تم نے جو دعا مانگی تھی اپنی نسل کے لیے، لو تمہاری نسل سے تمہارا بیٹا تمہارے پاس آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم ان کے پاس تشریف لے گئے، دوسری حدیث میں تفصیل اور زیادہ ہے، بات ہوئی تو حضرت ابراہیم انہوں نے پوچھا، جبریل یہ کسے لے کر آئے، کون ہے ساتھ تمہارے؟ انہوں نے کہا، اے ابراہیم یہ آپ کی دعا کا نتیجہ آپ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے کہا، یا محمد، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بات ابراہیم 7ویں آسمان پر اس مبارک رات میں ہمارے نبی کو بتلا رہے ہیں، وہ بات قیمتی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ کیوں جی قیمتی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ اتنی قیمتی، ساری دنیا ایک طرف، ایک دنیا نہیں، ہزاروں لاکھوں دنیایں مل جائیں، یہ ایک بات ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو واپس جا کے حکم دینا کہ جنت میں جتنے پودے لگا سکتے ہیں لگا لیں، جنت میں جتنے بیج ڈال سکتے ہیں ڈال لیں، جنت میں جتنے درخت کھیتی اگا سکتے ہیں اگا لیں۔ کیوں کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کی زمین بڑی وسیع ہے،
آج ہم زمینوں کے، پلاٹس کے، مکانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بڑا مکان ہو، بڑی زمین ہو، ساری عمر گزر جاتی ہے، بہت دفعہ ایک مکان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو جنت کی زمین اس وقت کتنی سستی ہے، قیمتی سب سے ہے، اور لینی کتنی آسان ہے۔ امت کو بتلانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور زمین بڑی ہے، تنگی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، جنت میں پیڑ لگانا، جنت میں درخت لگانا، جنت میں کھیتی اگانا وہ ہے کیسے، کیا کرے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا، جنت میں اس کا پیڑ، اس کا درخت، اس کی کھیتی اللہ لگا دیتے۔ نہ پانی دینا پڑتا ہے، نہ ہل چلانا پڑتا ہے، نہ دھوپ گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کتنا آسان کام ہے، اور میں اور آپ ہم کتنے غافل ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو بس۔ تو اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، ساری امت کو توفیق دے کہ جنت میں کثرت سے درخت لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر لگاتے جائیں، تاکہ کل جب قیامت کا دن ہو تو حسرت، ندامت اور پریشانی نہ ہو کہ ہم نے کیا کچھ ضائع کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔